بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کی چھٹیوں کے ایام ہیں۔ اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، کالجز میں چھٹیاں ہیں، یونیورسٹیوں میں چھٹیاں ہیں۔ تو آج میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کروں کہ ہم اور آپ ان فرصت کے ایام کو کیسے گزاریں، اپنے ان بچوں، بچیوں اور اپنے نوجوانوں کو کس طرح گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ وہ ان ایام کو اس طرح گزاریں کہ یہ ایک طرف یہ ایام نہ ان کے لیے گناہ کا سامان بنے، وبال جان بنے، بلکہ دوسری طرف یہ ایام، یہ اوقات خود ان کی سیرت کی تعمیر کے لیے، ان کے کیریکٹر کے بنانے کے لیے، ان کے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ثابت ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تزال قدم ابن عبد، کسی ابن آدم کہ کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ٹل سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ 5 سوالات، اور اس میں جو ابتدائی 2 سوالات ہیں ان کا تعلق وقت سے ہے، زندگی کے ایام سے ہے۔ کوئی بھی انسان جو قیامت میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اور ان سوالوں سے کوئی بھی ابن آدم، کوئی بھی انسان نہیں بچ سکے گا۔ لا تزال قدم ابن آدم، کہ کسی بھی ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ٹل سکیں گے، نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ اس سے یہ 5 سوالات نہ ہو جائیں۔ ان 5 سوالوں میں پہلا سوال ہے حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو عمر ملی تھی، جو زندگی ملی تھی، جو یہ ایام ملے تھے، تم نے
انہیں کہاں خرچ کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، یہ جو نوجوانی ملی تھی، جوانی ملی تھی، تم نے اسے کہاں خرچ کیا ہے؟ اسے کام میں لائے ہو یا اسے برباد کیا تم نے؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ آج انہی دونوں سوالوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہی ہے، یہ زندگی ہی ہے، یہ زمانہ ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ کیا ہے زمانہ؟ میرا زمانہ میرے اوقات ہے، میرا زمانہ میری صبح و شام ہے، میرا زمانہ میرا بچپنا ہے، میرا زمانہ میری جوانی ہے، میرا زمانہ میرا بڑھاپا ہے، میرا زمانہ یہ دن و رات کے جو فرصت کے ایام ہیں یہ ہے، یہی میرا زمانہ ہے۔ اسی زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے اس عمر کی، قسم ہے اس زمانے کی، قسم ہے کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، حق کی ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے کو وصیت کریں، تلقین کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ امام رازی نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سورت کی تفسیر ایک برف والے سے سمجھ میں آئی۔ کیسے؟ ایک برف والا تھا، وہ ایک چوراہے پر کھڑے ہو کر برف بیچ رہا تھا اور یہ آواز لگاتا تھا کہ اے لوگو، اے لوگو، اس شخص کے حال پر رحم کھاؤ، اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ ہر لمحے پگھلتا جا رہا ہے، ہر لمحے پگھلتا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح آواز لگاتا تھا۔ ظاہر ہے برف ہے، ابھی بک گیا تو سب بک گیا، شام کو اگر شام تک انتظار کیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جتنے لمحے آپ تاخیر کریں گے اتنا برف پگھل جائے گا، اتنی پونجی اس کی پگھل جائے گی، پانی بن کے نالیوں میں بہہ جائے گی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے سورۃ العصر کی تفسیر اس برف والے سے سمجھ میں آئی کہ یہی حال میرا بھی ہے، یہی حال ہر انسان کا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی یہ زندگی، یہ عمر مثل برف ہے، مثل برف ہے۔ چاہو تو اس سے کچھ خرید لو، اسے بیچ لو، اسے قیمتی بنا لو، اور چاہو تو یوں ہی چھوڑ دو، یہ پگھل جائے گی، یہ پگھل جائے گی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، آپ اسے استعمال کریں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے وہ برف والا جتنے کلو برف بیچ لے گا اتنی پونجی اس کے ہاتھ میں، جتنے برف نہیں بکیں گے وہ بہہ کر نالیوں میں چلے جائیں گے۔ یہی حال میرا آپ کا ہے۔ جتنے منٹ، جتنے سیکنڈ، جتنے گھنٹے، جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے سال ہم اور آپ استعمال کر لیں گے، اچھے کاموں میں استعمال کر لیں گے، اپنی دنیا سنوارنے اور آخرت کے بنانے میں استعمال کر لیں گے، وہی پونجی اپنی ہے، اسی کی قیمت آپ کو مل رہی ہے، اسی کی قیمت مل رہی ہے۔
لیکن اگر آپ نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ آپ کا انتظار نہیں کرے گی، نہ آپ کا بچپنا آپ کا انتظار کرے گا، نہ آپ کی جوانی آپ کا انتظار کرے گی، نہ آپ کا بڑھاپا آپ کا انتظار کرے گا، نہ آپ کا سیکنڈ آپ کا انتظار کرے گا، نہ منٹ آپ کا انتظار کرے گا، نہ یہ گھنٹے انتظار کریں گے، نہ یہ ایام یہ دن انتظار کریں گے، نہ یہ مہینے اور یہ سال انتظار کریں گے۔ ان کا کام ہے چلنا، ان کا کام ہے پگھلنا، ان کا کام ہے گزرنا۔ کبھی دیکھا آپ نے اس گھڑی کو رکے ہوئے؟ دیکھیے اس بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ہنسنے کا نہیں ہے موقع۔ اس بچے کو بھی، جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہاں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، لیکن اسے اتنی سمجھ ہے کہ یہ گھڑی کبھی رکتی نہیں ہے، یہ عمر کبھی رکتی نہیں ہے۔ اسے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہاں بات کرنی ہے اس وقت کے نہیں کرنی ہے، لیکن اتنی سمجھ ضرور ہے اسے کہ یہ دن اس کے بھی نہیں رکیں گے، یہ اوقات میرے بھی نہیں رکیں گے، آپ کے بھی نہیں رکیں گے۔ ایک مقولہ ہے عربی کا کہ الوقت کالسیف، کہ یہ وقت جو ہے یہ تلوار کی طرح ہے، اور تلوار وہ بھی نہیں عام تلوار، بلکہ دودھاری تلوار کی طرح ہے، دودھاری تلوار کی طرح ہے۔ یا تو آپ خود اسے کاٹ دو یا آپ کو یہ کاٹ دے گی، دو میں سے ایک ہوگا، یا تو آپ اسے کاٹو یا یہ تلوار آپ کو کاٹ دے گی۔ اور یہ کوئی میں زمین و آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا تجربہ آپ سب کو ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو اپنا بچپنا یاد کریں ابھی تو پچھتائیں گے، کاش کہ جب مولوی صاحب پڑھایا کرتے تھے میں نے پڑھ لیا ہوتا، جب امی جان ساری تیاریوں کے ساتھ اسکول بھیجا کرتے تھے تو میں نے کچھ پڑھ لیا ہوتا، جب وہ اسکول کا ٹائم تھا، کالج کا ٹائم تھا تو میں نے پڑھ لیا ہوتا، میں نے محنت کر لی ہوتی۔ کتنے ادھیڑ عمر کے لوگ پچھتاتے ہوں گے کہ کاش کہ جوانی کے ایام ہم نے کسی کام میں لگا کر کچھ اس سے بھنا لیا ہوتا، کچھ اسے قیمتی بنا لیا ہوتا۔ ہمارے کتنے بزرگ، کتنے چچا بیٹھے ہوں گے جو ابھی سوچے تو وہ بھی اپنی زندگی کو پچھتا رہے ہوں گے کہ بچپنا گیا، جوانی گئی، جوانی کے بعد جو ادھیڑ عمر آتی ہے، نوجوانی کے بعد جوانی آتی ہے، وہ بھی عمر گزر گئی، اب تو بالکل بڑھاپے کا وقت ہے، وہ بھی افسوس کر رہے ہوں گے۔ اور وہ چھوڑیے، آپ ابھی اگر سنجیدگی سے غور کریں تو صبح فجر سے لے کر ابھی تک آپ نے جو وقت گزارا ہے، کسی نے کارآمد بنایا ہوگا تو اس کا فائدہ اسے ملا ہوگا، کسی نے ضائع کیا ہوگا تو وہ پچھتائے گا۔ یہ وقت نہیں رکا ہے کبھی بھی۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اغتنم خمسن قبل خمسن، اے لوگو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، غنیمت جانو۔ پہلا کیا ہے؟ حیاتک قبل موتک، یہ جو حیات ملی ہے، یہ جو عمر ملی ہے، یہ جو زندگی ملی ہے، اس کو غنیمت جانو موت سے پہلے، کیونکہ موت کا آنا یقینی ہے۔ موت آئے گی تو افسوس کرو گے کہ اے کاش کہ اس زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا، اے کاش کہ اس زندگی کو نیکیوں پر لگایا ہوتا، اے کاش کہ اس زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں لگایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے بھی کچھ کیا ہوتا کہ مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھتے، لوگ میرے لیے خوبیوں کا میرا نام خوبیوں سے لیتے۔ دوسرا ہے فراغک قبل شغلک، یہ جو چھٹی کے ایام ملے ہوئے ہیں، فرصت کے ایام ملے ہوئے ہیں،
پھر کام آ جائے، پھر مشغولیت آ جائے، اس کو غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، یہ جو چھٹی کے ایام چل رہے ہیں، اس کو غنیمت جانو۔ عام طور پر یہ جو چھٹی کے ایام ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے سماج میں، یہ بہت بری طرح گزرتے ہیں۔ کوئی استعمال اس کا نہیں ہوتا، ہم لوگ اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ چونکہ فرصت کے ایام میں شیطان ساتھ ہوتا ہے، شیطان ساتھ ہوتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی فائدہ ہم لوگ نہیں اٹھا پاتے ہیں، الٹے ہم اس کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جو ادھر ادھر کسی بری صحبت میں پڑ جاتی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں، کوئی نشے میں پڑ گیا، کوئی کسی کام میں پڑ گیا۔ یہ فرصت کے ایام ہی انہیں یہ موقع دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ فرصت کے ایام ملے ہیں تو اس کو غنیمت جانو، اس کو صحیح استعمال کرو۔ تیسری چیز فرمایا کہ یہ جو تمہیں صحت ملی ہوئی ہے، اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کا شکر ہے، چل رہے ہیں، اپنا کام کر لے رہے ہیں، اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح بول رہے ہیں، اچھی طرح سن رہے ہیں، اچھی طرح چل کے کہیں جا سکتے ہیں، اچھی طرح سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ کیا پتا کل ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ فرصت، یہ اللہ نے صحت دی ہے، یہ مائنڈ صحیح کام کر رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سمجھیے آپ اس کو، ورنہ کل پتہ نہیں یہ ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، یہ زبان چلے نہ چلے، یہ آنکھیں دیکھ سکے نہ دیکھ سکے، یہ چشمہ لگ گیا ہے، اور اب آگے ایسی کیفیت آ رہی ہے کہ بہت باریک ہوتا ہے تو اس چشمے سے بھی نظر نہیں آتا۔ دانت جواب دے رہے ہیں، دماغ جواب دے رہا ہے، بھولنے کی کیفیت، ایک چیز خریدی دوسری چیز خریدنا بھول گئے۔ یہ ہم سب تجربہ کر رہے ہیں۔ پیر جواب دے رہے ہیں، کہاں بچپنے میں ہم لوگ 15 20 کلومیٹر پیدل چل کے جایا کرتے تھے، اور آپ میں تو جو بزرگ حضرات ہیں ان کا تو پیدل ہی چلنا تھا۔ اب تو 4 قدم مسجد آنا مشکل ہو رہا ہے، کچھ بھی کھا لیا کرتے تھے ہضم ہو جاتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو صحت ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، ورنہ کل بیماری لاحق ہو گئی، کوئی بھی بیماری لاحق ہو گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر لاحق ہو گئی تو پچھتائیں گے کہ اللہ نے اتنی اچھی صحت دی تھی، کاش کہ میں نے کچھ کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی دنیا سنوار لی ہوتی، کاش کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کاش کہ میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کاش کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کاش کہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ یہ افسوس کریں گے یہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم، غنیمت جانو، اے لوگو غنیمت جانو، یہ جو صحت ملی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ جو غنا ملا ہوا ہے، یہ جو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، مالداری دے رکھی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کرو، اس کو بھی غنیمت جانو۔ کل فقر آ گیا، کل غربت آ گئی، کل بے کسی آ گئی تو کیا کرو گے؟ محتاجگی آ گئی تو کیا کرو گے؟ اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اللہ نے اگر وسعت دی ہے، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں تو غنیمت جانو، جاؤ حج کر کے آؤ، مت دیکھو کہ کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کتنے نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو جاؤ، کل یہ موقع ملے نہ ملے،
یہ موقع ملے نہ ملے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم حج و عمرہ برابر کرتے رہو گے تو دو چیزیں تمہاری ہمیشہ دھلتی رہیں گی، تم سے ختم ہوتی رہیں گی، دور ہوتی رہیں گی۔ ایک فقر و فاقہ ہے۔ اگر فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ حج کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ۔ ڈر لگتا ہے اگر فقر و فاقہ سے، اس کا علاج یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج و عمرے کرو۔ اور دوسرے یہ کہ تمہارے گناہ دھلتے رہیں گے۔ تو یہ موقع ملا ہے تو اس کو صحیح استعمال کریں میرے بھائیوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو چھٹی کے ایام ہیں، یہ بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، ہماری بچیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، اس کو یوں ہی ضائع مت ہونے دیں، اس کا صحیح استعمال کروائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کے ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان نوجوانوں کی خبرگیری کریں، اپنے ان نوجوانوں کو صحیح گائیڈ کریں، اپنے ان نوجوانوں کی تربیت کا کوئی نہ کوئی انتظام کریں۔ یہ اہل مساجد کی ذمہ داری ہے کہ مساجد میں اس طرح کے سمر کیمپس لگائے جائیں، 40 دن کے، 10 دن کے، 20 دن کے، جس میں ان بچوں کی تربیت ہو۔ اگر آپ لوگ کہیں تو میں یہاں کی انتظامیہ سے بات کر کے یہاں ایک 10 دن کا یا 3 دن کا کوئی انتظام یہاں کروا سکتا ہوں، لیکن آپ شوق دکھائیں، آپ یہ درخواستیں لے کر آئیں ہمارے پاس، آپ یہ درخواستیں لے کے جائیں مسجد کے انتظامیہ کے پاس کہ ہمارے یہ نوجوانوں کے، ہمارے یہ بچیوں کے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ حضرات مسجد والے کوئی یہاں انتظام کریے کہ ہمارے بچے یہاں 10 دن رکیں، یا یہ کہ اپنے گھر سے روزانہ آئیں اور یہاں آ کر کچھ قرآن سیکھ لیں، کچھ اردو سیکھ لیں، کچھ تربیت سیکھ لیں، نماز سیکھ لیں، یا یہ کہ اپنا کیریئر کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں کچھ جان لیں، کچھ سیکھ لیں۔ لیکن یہ آپ پہل کریں، آپ کو ضرورت ہے، آپ پہل کریں، آپ کوشش کریں، آپ درخواست رکھیں، انشاءاللہ ہم لوگ انتظام کروائیں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائیوں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سال بھر ہم اپنے کام میں مست ہوتے ہیں، یہ بچے اور یہ بچیاں اسکول کے ہوم ورک اور ٹیوشن اور کلاسز میں بیزی ہوتے ہیں، کبھی ہمارا انٹریکشن ہو ہی نہیں پاتا ہے، کبھی ہم ساتھ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، کبھی آپس میں گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پہلا کام میں والدین سے یہ کہوں گا کہ یہ جو فرصت کے ایام ہیں، ان میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے۔ انتہائی افسوسناک اس وقت صورتحال ہے، گھر میں پہنچتے ہی ابا جان کا موبائل اور وہ ایک الگ کنارے میں۔ وہ کسی کا شعر پڑھا تھا کہ ہم تو غزل سنا کے اکیلے ہی رہ گئے، لوگ اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ تو لوگ اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو جاتے ہیں، کام کر کے آیا تھکا ہارا، موبائل اٹھایا، ایک کنارے کسی کرسی پر یا کسی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اب اہلیہ محترمہ کیا کر رہی ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کا کیا حال ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذمہ دار آپ ہیں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، ان بیویوں کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں، ان بچیوں کے بارے میں۔ آپ ایسے لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ جو لطف آپ اپنے اس موبائل میں لے رہے ہیں، آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے بچوں سے قریب کر کے تو دیکھیں۔ جو لطف، جو مزہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرنے میں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں آپ کو ملے گا، وہ یہ موبائل والے نہیں دے سکتے، یہ کامیڈین نہیں دے سکتے آپ کو وہ مزہ، وہ لطف، وہ اندر کی خوشی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر آپ نے آج ان کو وقت نہیں دیا ہے تو کل آپ بوڑھے ہوں گے، یہ بچے آپ کو وقت نہیں دیں گے۔ آپ ترسو گے، کاش کہ میرا بیٹا آ جاتا، ایک مرتبہ مجھے دکھا دیتا۔ بیٹا کہے گا ٹھیک ہے آپ پڑھے رہیے، میں نے پیسے بھیج دیے ابا جان، میں نے نوکرانی لگا دی ہے ابا جان۔ یہ کریں گے بچے۔
آج آپ انہیں وقت دیں گے تو کل یہ بچے آپ کو وقت دیں گے، بلکہ آپ بے لوث ہو کر، ماں باپ تو بے لوث ہو کر کرتے ہیں، میں یہ نتیجہ بتا رہا ہوں، ورنہ تو ماں باپ تو بے لوث ہوتے ہیں، بے لوث، بغیر کسی قیمت، بغیر کسی بدلے کی امید کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ محبت دکھائیے۔ اپنا ہے محبت آپ کے دل میں، لیکن یہ دنیا کے جھمیلوں نے آپ کو مشغول کر رکھا ہے۔ اپنی محبت کو ظاہر کیجئے، اپنی محبت کو نکالیے، بیٹھیے ان بچوں کے ساتھ، بات چیت کریے، کم از کم روز، آپ تو چھٹیوں کا وقت ہے، جو وقت بھی آپ کو اپنے کام کے بعد ملتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اپنی دکان پر بچوں کو لے جائیے، اپنے کاروبار پر لے جائیے، دیکھیں وہ بھی کہ ہمارے والد صاحب کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو، لے جائیے بچوں کو۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو چوراہوں پر، یہ جو چائے خانوں پر، یہ جو ہوٹلوں میں، یہ جو یہاں وہاں وقت گزارتے ہیں، یہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے، ورنہ یہ بچے موبائل میں مست ہوں گے اور پھر موبائل میں گندی گندی چیزیں دیکھیں گے، وہاں یہ مجرمانہ فعل دیکھیں گے، کیا دکھایا جاتا ہے، یہی سب، کرکٹ میچ دیکھیں گے اور پھر جوا کھیلیں گے۔ آج کل یہ کرکٹ میچ نہیں ہے، یہ جوا ہے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ یہ کرکٹ میچ سے جوا کھیل رہے ہیں۔ وہ کسی غیر مسلم نے بہت اچھا ویڈیو بنا کے بھیجا تھا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے، جن کو آپ اپنا ہیرو مانتے ہو، فلاں کھلاڑی، فلاں کھلاڑی، فلاں کھلاڑی، فلاں فلم ایکٹر، جن کو اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو مانتے ہو، جن کے آپ فین بنتے ہو، جن کے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو، یہ لوگ آپ کے بچوں کو جواری بنا رہے ہیں۔ یہ پرچار کرتے ہیں کہ یہ کھیلو، اتنا پیسہ ڈالو اور یہ کماؤ، یہ جوا ہے، جوا۔ یہ کروڑوں کا پیسہ جو ہے لوگوں کا چوسا جا رہا ہے، صرف کھیل ہے، تماشا ہے، برباد کرنے کا ایک وہ ہے۔ بھائیو، اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، نہیں کھاؤ گے اللہ تم پر رحم نہیں کھائے گا۔ تو اپنے بچوں کے لیے وقت دو، اپنے گھروں میں آؤ، جو وقت بچتا ہے ان کے ساتھ بیٹھو، کچھ نہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے تو بیٹھو، بات چیت تو کرو، آپس میں محبت کا اظہار تو کرو، کچھ کھیلو ساتھ میں۔ میں یہاں بھی کہتا ہوں، کچھ کھیل سکتے ہو تو کھیلو ساتھ میں، لیکن یہ بیہودہ لوگوں کے ساتھ مت کھلاؤ، آپ بیٹھ کے کھیلو، پھر دیکھو آپ کی محبت، آپ کی عزت۔ آج کل روزانہ واقعات یہ آ رہے ہیں کہ پولیس چوکی میں، تھانے میں، باپ بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، بیٹی کہتی ہے کون ہے میں نہیں پہچانتی، منہ پہ تھوک کے چلی جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم والدین کی بھی کمی ہے میرے بھائیوں، کمی ہے۔ ہم نے جو وقت ان کے لیے، تربیت کے لیے، ان کو بنانے کے لیے، ان کو محبت کے لیے دینا تھا، وہ ہم نے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اپنے بچوں نہیں، دوسروں کے بچوں کے ساتھ معمول یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں محبت کا اظہار کرتے، ان کو قریب کرتے، ان کو پیار کرتے۔ یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ جو فرصت کے ایام ہیں میرے بھائیوں، یہ چھٹیوں کے اوقات، ان کو اپنے بچوں کو ضائع مت ہونے دو۔ نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، اسے ضائع مت ہونے دو، اس کو اپنے کیریکٹر کے بنانے کا ذریعہ بنا لو۔ 1.5-2 مہینے جو ملے ہیں، آپ کی کوئی چیز کمزور ہے، آپ کی انگلش کمزور ہے، اسے مضبوط کر لیجئے۔ آپ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ کہیں سے قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے۔ آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ سیکھ لیجئے۔ آپ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ اس کے لیے کچھ ایسا انتظام کریے۔ آپ فزیکلی کچھ اور ایکٹیویٹیز کریے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکے ہیں سال بھر، آپ اپنے والدین کی خدمت کریے، ان کے ساتھ وقت بتائیے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں نہیں جا پائے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جائیے، ان سے میل جول رکھیے، ان کو قریب کریے۔ آپ کی نمازیں کتنی چھوٹی ہیں، آپ ان کو قضا کیجئے۔ آپ کی نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے اسکول اور کالج کے موقع پر، آپ یہاں مسجدوں میں آنے کی پابندی کریے۔ سال بھر آپ فجر قضا کرتے ہیں، طے کیجئے کہ نہیں، ان چھٹیوں میں قضا نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ کچھ کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ کی مدد آئے گی۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی غالباً یہ آیت سنائی ہو، پھر سناتا ہوں۔
اقبال کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن کی آیت ہے یہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جسے خود اپنے آپ کو بدلنا نہ آئے اسے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتے۔ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ اور آخری بات، جو نوجوان فارغ ہیں، میں تبلیغ کے احباب سے کہوں گا کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، 10 دن کی جماعتیں نکالیں، ان کی 3 دن کی جماعتیں نکالیں، ان کی لے جائیں، کچھ سکھائیں، پڑھائیں، سمجھائیں۔ مسجد کی انتظامیہ سے کہوں گا کہ یہاں کوئی 2-3 دن کا ایسا ورکشاپ رکھیں، اسکولوں میں رکھوائیں، مکاتب میں رکھوائیں، اور ان کو کچھ سیکھنے پڑھنے کا انتظام کروائیں۔ اور والدین سے کہوں گا کہ آپ پہل کروائیے، اور اس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کتنی محبت دیتے ہیں، یا یہ کہ کتنا وقت آپ دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کے بارے میں انسان بڑے گھاٹے میں ہوتا ہے، ایک ہے صحت اور ایک ہے رخصت، فرصت کے ایام۔ یہ صحت ملی ہوئی ہے، اس کی قدر نہیں ہے، ہم لوگ یوں ہی ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی۔ ایک دن جب یہ کوئی بیماری لاحق ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ کاش کہ کچھ کر لیا ہوتا۔ دوسرے، یہ جو فرصت کے ایام ملے ہوئے ہیں مجھے اور آپ کو، ہم لوگ اسے بھی ضائع کرتے ہیں۔ کوئی کرکٹ میچ میں ضائع کر رہا ہے، کوئی چوراہوں پر ضائع کر رہا ہے، کوئی گیم کھیلنے میں ضائع کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت 99% ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، یا تو کرکٹ میں یا تو گیم میں چھٹے ہوئے ہیں۔ آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے، دل خراب ہو رہا ہے، جسم خراب ہو رہا ہے، رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، پوری زندگی کا سسٹم الٹ گیا ہے۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، والدین ہیں۔ آگے بڑھیے، ان بچوں پر لگام لگائیے، ان بچوں کو محبت دیجیے، محبت سے لگام لگائیے۔ جو ان کی جائز خواہشات ہیں پوری کیجیے، کوئی پرواہ نہیں، پوری کیجیے، لیکن انہیں کنٹرول کیجیے، انہیں صحیح رہنمائی کیجیے۔ انہیں ابھی یہ ہوش نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، انہیں بتانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری ہے۔ ان کو لائیے، ہمارے پاس لائیے، علماء کے پاس لے جائیے، بزرگوں کے پاس لے کر جائیے، جماعتوں میں لے کر جائیے، تبلیغ میں لے کر جائیے، خانقاہوں میں لے کر جائیے، بزرگوں کے ہاں صحبت میں کچھ دن رکھیے۔ آپ کی بھیونڈی ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی مجلسیں لگتی ہیں، کبھی ان کے پاس جائیے، 1 گھنٹہ لے کر اپنے بچوں کو بیٹھیے، بچیوں کا بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ انتظام کریے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چھٹی کے ایام ہو رہے تھے، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے کچھ باتیں کر لوں۔ ابھی وقت ہے، یہ پورے 1 مہینہ 1.5 مہینہ بچا ہوا ہے، اس کو صحیح سے استعمال کر لیجئے تو انشاءاللہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔